تو نجاشی نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. جعفر طیار نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی, اور پھر حضرت مریم کا واقعہ آیا اس میں. وہ نجاشی نے جو رونا شروع کیا ہے اس پہ اثر ہوا. اس وقت تورات میں اتنی زیادہ تحریف نہیں ہوئی تھی, کافی حد تک اصل شکل میں موجود تھی, تو وہ جانتا تھا یہ کلام کس کے مشابہ ہے, انجیل اور تورات کے بالکل. اس کی آیتیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں بالکل, اس کا انداز کلام بھی بالکل ایسے ہی اٹریکشن ہوتی ہے اس میں بھی. جب وہ تلاوت کی جاتی ہے ایسے ہی دل کی کیفیت بدلتی ہے. اور کیا خوبصورت کلام ہے حضرت مریم کی, کیسی پاک دامنی بیان کر رہا ہے. اور آج انجیل میں دیکھو حضرت مریم کے بارے میں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ فحش بےہودہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اتنا بےہودہ کلام ہے کہ آپ اس کو گھر کی خواتین کے سامنے بیٹھ کے انجیل کو نہیں پڑھ سکتے آپ. ظاہر ہے اللہ کا تھوڑی تو تحریف کر دی نا اس میں. تو نجاشی اس وقت جانتا تھا کہ اللہ کا کلام کیسا ہوتا ہے. رویا, روایات میں آتا ہے روتے روتے داڑھی تر ہو گئی, اور جتنے پادری اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں روتے روتے تر ہو گئی, اتنا روئے. اور کہنے لگا اللہ کی قسم, یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جس طاقچے سے جو چراغ نکلا تھا نا, یہ چراغ بھی اسی طاقچے کا ہے, یہ بھی وہی ہے بالکل. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اب یہ والا رونا جو میں اتنی دیر سے سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, جو اس پورا واقعہ میں نے بیان کیا کہ کون سا رونا اچھا ہے اور کون سا رونا ڈرامے والا رونا ہے. ارے بھائی اتنا لمبا جو میں نے واقعہ بیان کیا, یہ حدیث کون سی چل رہی تھی؟ 7 آدمی جو روتے ہیں. تو میں رونے کو ڈیفائن کر رہا تھا نا کہ کون سا والا رونا خاندانی رونا کہلائے گا, اور ڈرامے بازی والا رونا نہیں ہوگا, اللہ کو پسند ہوگا. اور کون سا رونا ڈرامے بازی والا رونا ہے. تو یہ جو اب بادشاہ رویا ہے سارے کام کاج چھوڑ کر, اور اس کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں, سچے نبی ہیں, فوراً ایمان لے آیا. اور نجاشی کے علاوہ بھی لوگ ایمان لائے. قرآن کی آیتیں ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. فرمائے ان عیسائیوں میں, عیسیٰ ابن مریم کے فالوورز میں, ان کو ماننے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے اچھے لوگ بھی ہیں کہ جب اللہ کا کلام ان پر پڑھا جاتا ہے, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, کہ تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں. دیکھو کیا عجیب مبالغہ ہے. اللہ نہیں فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, آنسوؤں میں آنکھیں بہ رہی ہیں. یاری بات ہے, ایک ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا, ایک ان آنسوؤں میں آنکھوں کا بہ جانا. یعنی یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ اتنا روتے ہیں, اتنا روتے ہیں. کیونکہ ایسا اس لیے اتنا روتے ہیں کہ جیسے کوئی حق کی تلاش میں حیران سرگردان پھر رہا ہو اپنی کسی محبوب ترین چیز کی تلاش میں, اور اچانک اس کو وہ محبوب چیز سامنے مل جائے تو خوشی میں کتنا روئے گا. کوئی محبوب بچھڑ گیا آپ کے اور آپ پریشان اس کو تلاش, باپ سے بیٹا بچھڑ گیا, ماں کا بچہ بچھڑ گیا, اور وہ بیچاری پاگلوں کی طرح گلی محلے میں دوڑ رہی ہے میرا بچہ, اور 3-4 دن کے بعد جب اس کا بچہ ملے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. فرمائی ان عیسائیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کی تلاش میں ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے, اور جب ان کو حق مل جاتا ہے کہ یہ وہی مذہب ہے, وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی عیسیٰ ابن مریم نے گواہی دی تھی, اور ان کی تعلیمات میں اور عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی تعلیمات ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تفیض اعینہم من الدمع, ترى اعینہم تفیض من الدم, تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں میں بہتی چلی جا رہی ہیں. مما عرفوا من الحق, اس لیے کہ حق کو پہچان لیتے ہیں جس حق کی ان کو تلاش تھی. یقولون ربنا, اور فوراً دعا کرتے ہیں ہمارے رب, آمنا بما انزلت, جو تو نے کلام نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے. تو بھائی یہ والا رونا کیسا ہے؟ یہ وہ رونا ہے جس میں اللہ کے عرش کا, بولو نا یار, سایہ ملے. تو اس لیے جب رونا آئے نا تو فوراً اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں کہ کس بات پہ ہم رو رہے ہیں. اپنی ندامت پہ رو رہے ہیں, حق تلاش مل گیا تاکہ اب اس حق کو ہم فالو کریں. نجاشی کو حق ملا تو فالو بھی کیا نا اس نے, ایمان لے آیا, اور اتنا بڑا مقام. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے ہدایہ بھیجے, ایک باندی بھیجی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے بھیجے اس نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کتنی عزت دی. واحد شخص نجاشی جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے, یہ صرف نجاشی کی خصوصیت تھی. نبی نے جعفر طیار کی غائبانہ نماز جنازہ, بولو بھائی, نہیں پڑھائی.
عبداللہ ابن رواحہ کی نہیں پڑھائی، اور ہمارے یہاں کوئی بھی تھوڑا سا مشہور آدمی مر جائے پوری دنیا میں غائبانہ نماز جنازہ شروع ہو جاتی ہے. تو میری رائے میں، ہمارے فقہائے حنفیہ کی رائے میں، یہ چیز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور اختلافی مسائل میں تشدد جائز نہیں ہے. کوئی اگر پڑھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے چل سکتا ہے. لیکن ہمارے جو فقہ حنفی ہے اس میں غائبانہ نماز جنازہ کے ناجائز ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اتنے سارے مواقع آئے مگر صحابہ نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. ایک روایت ایک اور صحابیہ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی ہے، اس کی مجھے پوری طرح تحقیق نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی نبی کی خصوصیت، صحابہ میں سے کسی نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. اگر یہ سنت عمل ہوتا تو سب سے پہلے کون کرتا؟ صحابہ اس پر عمل کرتے. تو اس لیے جو ہے کیا نام ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا، اور گناہوں سے توبہ کے لیے اللہ کے سامنے رونا، حق کی تلاش میں اللہ کے لیے رونا، یہ رونا پسندیدہ ہے. اور اگر کسی کو رونا نہیں آتا دعا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رونے جیسی صورت بنا لے، تو وہ بھی اللہ کو قبول. اصل چیز کیا ہے؟ عمل. باقی اس حدیث کی تشریح ابھی باقی ہے. میں بات لے کے چلتا ہوں کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کو سمجھانے میں 1-1.5 گھنٹہ خرچ ہو جاتا ہے. اگلے ہفتے پھر یہی